السلام علیکم، میرا نام ہے محمد نوید اور آج ہم سنیں گے انجینئر محمد علی مرزا سے کہ اگر فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے تو حدیث میں کیوں آیا ہے کہ سنتیں چھوڑنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت؟ کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں۔ ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ، جن کو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں، تو ان کو بتایا تھا ہم نے دن رات میں تو ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں جن کی پوچھ آپ سے ہونی ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ وطر اور سنت موقدہ یہ سب سنت عبادات ہیں، بلکہ نفلی عبادات ہیں۔ سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، سنت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ خود کر کے بتایا کوئی عبادت کا طریقہ، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ڈیسیژن کرتا ہے، جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے، جیسے نماز کا ہم کہتے ہیں سنت طریقہ، جیسے نبی علیہ السلام نے قیام کس طرح کیا، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع میں کیسے کیا، تشہد میں کیسے بیٹھے، یہ سب کی سب طریقہ، ان معنوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے، صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوا۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو حدیث میں 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں تارک سنت کی بات آئی ہے، جو سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ اور عربی لنگوسٹک میں اگر آپ سنت کو ترک کا معنی لینا تو یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینے والا۔ اچھا، اگر آپ اس کا خدا نخواستہ یہ معنی لیں گے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، چونکہ وہ سنت کی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں، جیسے تہمد پہننا نبی علیہ السلام کا طریقہ تو ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو تہمد نہ پہنے وہ تارک سنت ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ترمذی والی روایت کمزور ہے، باقی کتابوں میں اس کی اسناد موجود ہے۔ مشکات میں 109 نمبر حدیث ہے۔ سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا، سنت سے نفرت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے والا، ایک تفسیر اس کی بنے گی جو محدثین نے کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جو سنت واجبہ ہیں، یا وہ سنتیں جو فرائض میں شامل ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ اپنی انٹینسٹی میں فجر کے 2 فرض ہیں، لیکن طریقے میں جائیں تو حضور کی سنت ہے نا؟ تو فجر کے 2 فرض وہ سنت ہے جس کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ تہمد وہ سنت نہیں ہے جس کو ترک کرنے والا سنت تارک سنت آئے گا۔ تو یہ 3 مفہوم بن جائیں گے۔ ایک ہو جائے گا حضور کا طریقہ، اس کو چھوڑنے والا حقیر سمجھ کے، نفرت کر کے۔ اگر کوئی تہمت سے نفرت کرے گا اس پہ لعنت فٹ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا معاذ ابن جبل تھے یا حذیفہ ابن یمان تھے، جنہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، حذیفہ ابن یمان۔ انہوں نے کہا تو اس طرح ہی نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمایا۔ نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن حضور کی طرح وہ سجدے اور رکوع نہیں کر رہا۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہو گیا۔ نمبر 1 مفہوم کیا ہوا؟ سنت سے نفرت کرنے والا۔ نمبر 2، کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، غلط طریقے پہ کر رہا ہے۔ ایک بندہ نماز میں ہاتھ سر پہ باندھنا شروع کر دے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنت طریقے پہ نہیں، یہ کمر پہ باندھ لے۔ اور نمبر 3، ایسی سنت چھوڑنے والا جو سنت فرض تھی، چاہے حقیر سمجھ کے چھوڑا یا بغیر حقیر کے۔ ایک بندہ کہ میں نماز کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ بھی لعنتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ الروم میں
نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. تو 3 طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لعنت کے مستحق ہوں گے. نمبر 1، کسی سنت سے نفرت کی وجہ اسے چھوڑ دیں حقیر سمجھ کے. دوسرا، فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، وہ بھی لعنت کا مستحق. اور نمبر 3، وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا. اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکعتیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. یہ ہے فضیلت. اب اس کو لے آئیں آپ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس کے اندر کون سی وعید آئی ہوئی ہے؟ اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ محل دے گا. ایک فضیلت کی بات ہے. اور جو نہیں پڑھے گا ظاہر اسے نہیں ملے گا. دیٹس آل. فرض نماز کافی ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اہل نجد میں سے ایک اعرابی شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کے بعد فرض نماز کو قائم رکھو. اس نے آگے سے پوچھا صرف فرض کو؟ آپ فرمایا الا یہ کہ تم نفل نماز بھی پڑھ لو. یعنی اس کے اندر نفلی نماز، نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو ہیں. سر اس کا مطلب ہی اضافی ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو. اسی لیے انفال جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اضافی مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے. آپ کا مقصد دشمنوں کا مال لوٹنا نہیں تھا، اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا تھا. مال تو بونس میں مل گیا. سورۃ الانفال آئی ہے نا. پھر کہا کہ فرض روزے قائم رکھو، ہاں مگر یہ کہ کبھی تم نفلی روزے رکھنا چاہو. فرض زکوٰۃ ادا کرو، ہاں یہ کہ کبھی تم نفلی صدقہ کرنا چاہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو جب وہ مڑا تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرض نماز قائم رکھ، فرض زکوٰۃ دے، فرض روزے رکھ. اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو آپ علیہ السلام جب وہ مڑا تو آپ فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا تو اس کو دیکھ لو. تو فرض نماز تھی. فرض نماز تو وہی ہے جسے عموماً فرض نماز کہا جاتا ہے. اب انہوں جو رکھتے جوڑی ہوئی ہیں ساتھ، پھر اس میں مؤکدہ بھی ہیں غیر مؤکدہ بھی ہیں. کتنی ہیں؟ یہ بھی فقہ کی ٹرم میں، عربی میں 2 ہی چیزیں ہیں. حدیث کی ٹرم میں فرض نماز اور نفل نماز. نفل ان اضافی، فرض وہ. نفل ان میں اب آپ کی سنت مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے. واجب جس کو یہ کہہ رہے ہیں وتر، وہ بھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ میں، سنن دارمی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، باقی کتابوں میں موجود ہے. مولا علی کا قول کہ وتر سنت ہیں، سنت ہیں، سنت ہیں، لیکن انہیں مت چھوڑو. یعنی سنت یعنی حضور کا طریقہ تو ہے، اور اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اپنی انٹینسٹی کے مطابق، تو اسے مت چھوڑنا. لیکن اسے مت چھوڑو مراد یہ کہ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ تاکیدی سنت ہے، اس پہ عمل کر لو. وعید پھر بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا جو سنت مؤکدہ تاکید کی گئی سنتیں ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں. کبھی کبھار کبھی کوئی علمی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑنی پڑ جائیں یا کبھی سفر کی وجہ سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ادروائز عموماً کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، کوئی وہ حرام کا مرتکب نہیں ہے، وہ کوئی لعنت کا مرتکب نہیں ہے.